بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: ورفعنا لك ذكرك. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: ألم يجدك يتيما فآوى. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: الدنيا مزرعة الآخرة. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: من أحيا سنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. افضل درود پاک، نماز والا درود پاک، درود ابراہیمی تمام حضرات مل کے ثواب کی نیت سے بلند آواز سے پڑھ لیں، تلاوت کر لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یا الہی رحم کن بر ماہ
جسم کن برماہما عفو کن جملہ گناہی ماہما ای چنی پیغمبر و سردار ماں ربنا سلم و سلم دائما ہزار بار بشویم دہن بمشکو گلا ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی شمع فیروزہ محفل کل میں مہر منور بزم رسول میں سیرت یزداں صورت آدم صلی اللہ علیہ وسلم شاہ مدینہ مالک بطحا نازش دنیا زینت عقبہ کونو مکان کے صدر مکرم صلی اللہ علیہ وسلم حاصل ہے تجھ کو جن کی غلامی حشر میں ہوں گے وہ تیرے حامی انور غمگی پھر تجھے کیا غم صلی اللہ علیہ وسلم جسم مؤخر روح مقدم صلی اللہ علیہ وسلم حضرات محترم معزز سامعین و حاضرین، آپ حضرات کے اس علاقہ سیدپور میں جامعہ مسجد شاہی جامعہ مسجد میں مرکزی جامعہ مسجد میں پہلی مرتبہ آپ حضرات سے مخاطب ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ آپ سب حضرات نے مسجد کے انتظامیہ نے محنت فرمائی، کوشش فرمائی، جد و جہد فرمائی۔ گیا گزرا دور، پرفتن دور، قرب قیامت کا دور کہ ہر طرف یہودیت ناچ رہی ہے، غیر مسلم زور لگا رہے ہیں، دین کے دشمن، قرآن کے دشمن، نماز کے دشمن، صحابہ اہل بیت کے دشمن، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالنے والے، ہر طرف کوشش کی جا رہی ہے، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ بھی ایک بہت بڑا جہاد ہے کہ آپ کی جامع مسجد کے انتظامیہ اور جوانوں نے، بزرگوں نے، علماء حقہ نے، سیدپور کے لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے، صحابہ اہل بیت کی سچی غلامی کرنے والے، تابعداری کرنے والے، اسی اپنی روایات کو قائم کرتے ہوئے الحمدللہ اسی طریقے سے یہاں پہ جلسے اور محفلیں قائم کی گئی تاکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور غلامی کی محبت کا ثبوت دیا جائے۔ آپ حضرات نے صحابہ اہل بیت کی محبت کا ثبوت دیا۔ یہ دور دراز سے سفر کر کے آنا اور بار بار محنت کرنا، کوشش کرنا، تو مجھے بھی ہر سال ہی کوشش کی جاتی تھی، کہا جاتا تھا، بہرحال مقدر کی بات ہے، بڑی خوشی ہے کہ چلو اسی محنت میں لگے رہے۔ الحمدللہ میرے والد محترم مولانا قاری محمد حنیف صاحب ملتانی رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر کو منور فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ اصل بیانات تو ان کے ہوا کرتے تھے، تو میں بھی ساتھیوں سے یہ بات کر رہا تھا، میں تو ان کی دعاؤں کا نتیجہ ہوں۔ میں اپنے آپ کو عالم نہیں سمجھتا، میں نے کبھی کہا ہی نہیں، میں تو ان کی دعاؤں کا نتیجہ ہوں، یہ میرے اکابر کی دعائیں ہیں۔ دعا کبھی رد نہیں جاتی، دعائیں اللہ کی بارگاہ میں قبول کی جاتی ہیں۔ کس سے مانگا جاتا ہے؟ اللہ سے۔ ایک اللہ کی بارگاہ میں سوال کیا جاتا ہے، بس یہی تو جھگڑا ہے، ایک اللہ سے نہ مانگو، لات و عزا سے مانگو، پتھروں سے مانگو، مندر والوں سے مانگو، گردواروں والوں سے مانگو، یہی تو محنت کی جا رہی ہے۔ ایک اللہ، نبی آئے، پیغمبر آئے، رسول آئے،
بھیجا اللہ نے فرمایا محبوب ان لوگوں کو جا کے سمجھاؤ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. قرآن پڑھا جائے سیدپور کے لوگوں سبحان اللہ کہا جاتا ہے. سادہ پڑھا تو اس میں بھی سبحان اللہ کیا دو کچھ نہیں ہوتا, ثواب ملے گا, اجر ملے گا. فرمایا جاؤ پیدا کرنے والے رب کو کیسے بھولتے. واللہ جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا جب کچھ تھا ہی نہیں, پھر میں تمہیں موت عطا کروں گا, قبر میں پہنچاؤں گا, بوسیدہ ہڈیاں بنا دوں گا, کل قیامت کا دن ہوگا. مجھے قسم ہے اپنی کبریائی کی, میں پروردگار عالم تمہیں اسی طریقے سے دوبارہ زندہ فرما دوں گا. اللہ کے مقابلے میں ایسا ہے کوئی معبودان باطلا جن کو لوگ منتیں جن کی مانتے ہیں, جن کو حاجت روا مانتے ہیں, مشکل کشا مانتے ہیں, کاروبار کا مالک مانتے ہیں, بیٹوں کا مالک مانتے ہیں, بچوں کا مالک مانتے ہیں. ایسا رب ہے کوئی؟ پروردگار عالم نے کلام اللہ قرآن مجید فرقان حمید میں اپنے بندوں کو سمجھا دیا. فرمایا میرے بندو اپنی پیدائش پہ غور کرو, میں نے تمہیں کس لیے بنایا, کس چیز سے پیدا فرمایا. فرمایا کہ من ماء مہین, اور گندے پانی سے کتنے سونے سونے بندے پیدا فرما دیے. اور بیری کے سامنے جھکنے والوں, پتھروں کو خدا ماننے والوں, قبروں کو حاجت روا ماننے والوں, قبروں کو سجدہ کرنے والوں, اللہ کے در کو چھوڑ کے نماز اچھی نہیں لگتی, قرآن اچھا نہیں لگتا, نبی علیہ السلام کا فرمان اچھا نہیں لگتا, صحابہ کی غلامی اچھی نہیں لگتی, اہل بیت کی غلامی اچھی نہیں لگتی, کربلا والوں کی غلامی اچھی نہیں لگتی. چلے قبروں پہ جھنڈے لگانے, قبروں پہ سر جھکانے. فرمایا بندو میں تمہیں تمہاری اوقات کو نہ یاد دلا دوں. فرمایا کہ من ماء مہین, میں وہ مالک کائنات ہوں, اللہ وہ مالک ہے, وہ خالق کائنات ہے, وہ رب العالمین ہے, وہ پروردگار عالم ہے. فرمایا میرے بندو جب تم تھے ہی نہیں, تمہارا نام و نشان کوئی نہیں, تمہیں جانتا کوئی نہیں, اماں تمہیں نہیں جانتی تھی, ابا نہیں جانتا تھا, دادا نہیں جانتا تھا, خالو نہیں جانتا تھا, ماموں نہیں جانتا تھا, پارٹی کے لوگ نہیں جانتے تھے, جماعت کے لوگ نہیں جانتے تھے, حکومت کے لوگ نہیں جانتے تھے, ملک کے لوگ نہیں جانتے تھے. من ماء مہین, میں پروردگار عالم نے گندے پانی سے اپنے سونے سونے بندوں کو پیدا فرما دیا. دنیا میں آ کے اپنے آپ کو بھولنے والے, اپنے بندہ ہونے کو بھولنے والے, اپنے رب کو بھولنے والے, اپنے ساجد کو آپ سجدہ کرنے والے کے سامنے سجدہ نہیں کرتا, مسجدوں کو بھولنے والے, اذان کو بھولنے والے, قرآن کا انکار کرنے والے, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا انکار کرنے والے. تجھے قرآن یاد دلاتا ہے, اس لیے لوگوں کو قرآن اچھا نہیں لگتا, قرآن سے ہٹانا چاہتے ہیں, قرآن سے بڑی تکلیف ہے, قرآن سے بڑی پریشانی ہے, اس لیے پورے ملک میں ہلاوا آیا, پوری دنیا میں ہلاوا آیا. قرآن کو چھوڑ دو, نمازوں کو چھوڑ دو, اس لیے کہ قرآن کھری کھری باتیں بیان کرتا ہے, قرآن اللہ کی توحید بیان کرتا ہے. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. او بندے, او ایم این اے بننے والے, ایم پی اے بننے والے, اور صدر بننے والے, وزیر اعظم بننے والے, اور پیر بننے والے, اور مولوی بننے والے, اور حسین بننے والے, اور جمیل بننے والے, عہدوں کا مالک بننے والے, وہ وقت تو یاد کر. اللہ پاک تمہیں تمہاری اوقات یاد دلا رہی ہے. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. جب تیرا دنیا میں ذکر کوئی نہیں, تجھے جانتا کوئی نہیں, تیرا تعارف کوئی نہیں, وعدہ کرنے والا کوئی نہیں, نام تیرا کوئی نہیں, نام لینے والا کوئی نہیں, نعرہ لگانے والا کوئی نہیں, مجھے قسم ہے اپنی کبریائی کی, میں پروردگار عالم نے من ماء مہین, اور گندے پانی سے اپنا سونا سونا بندہ پیدا فرما دیا. هو الذی
فی الارحام کیف یشاء. ناکارا پانی سے، گندے پانی سے اور گندی مٹی سے تیری سونی سونی آنکھیں بنائی، تیرے سونے سونے لب بنائے، زبان بنائی، پیشانی بنائی، بال بنائے، انگلیاں بنائی، اور تیرا فیس بنایا، چہرہ بنایا. سب کی صورتیں الگ ہیں، اور دیکھ لو ہر برادری کی صورت الگ ہے، ہر علاقے کے لوگوں کی صورت الگ ہے. عربیوں کی شکلیں الگ ہیں، عجمیوں کی شکلیں الگ ہیں، عراقیوں کی شکلیں الگ ہیں، ہر علاقے کی شکلیں الگ ہیں. کون ہے اتنی ساری صورتیں بنانے والا؟ 6 بھائی ہیں، شکلیں الگ الگ ہیں، بہنوں کی شکلیں الگ الگ ہے، رشتہ داروں کی شکلیں الگ الگ ہے، تقدیریں الگ ہیں، قد و قامت الگ ہے اور تقدیر الگ ہے. والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. کون ہے اتنی ساری صورتیں بنانے والا؟ یہ آنکھوں کے پلکوں کے ڈیزائن بھی الگ ہیں، یہ بالوں کے ڈیزائن بھی الگ ہے، سب کے ناخون بھی الگ ہے، انگلیاں بھی الگ ہے. فرمایا میرے بندے، اور دنیا میں آ کے رب کی ربوبیت کا انکار کرنے والے، رب کی خالقیت کا انکار کرنے والے، رب کی مالکیت کا انکار کرنے والے، کاروبار پہ گزارا کرنے والے، اور دنیا میں نفع نقصان پہ گزارا کرنے والے، ایمان کا سودا کرنے والے. وہ کہتا ہے دنیا میں کماؤں گا تو کھاؤں گا، کاروبار کرتا ہوں تو کھاتا ہوں، کماتا ہوں تو کھاتا ہوں، فیکٹریوں میں جاتا ہوں، دفتروں میں جاتا ہوں، مارکیٹوں میں جاتا ہوں، دکان پہ بیٹھتا ہوں، زراعت کرتا ہوں، فلاں کام کرتا ہوں، تب روزی ملتی ہے. فرمایا میرے بندے، اماں کے پیٹ میں تجھے کس نے کھلایا؟ وہاں تیری کون سی فیکٹری تھی، کون سا کارخانہ تھا، کون سی مارکیٹ تھی، کون سی نوکری تھی، کون سی زراعت کیا کرتا تھا، کون سا ہل چلایا کرتا تھا؟ اماں کے پیٹ میں 3 اندھیرے ہیں. یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات 3. اماں کے پیٹ کا اندھیرا، رحم کا اندھیرا، جھلی کا اندھیرا. فرمایا بندے، اماں کے پیٹ میں تجھے بھوک لگی، اماں کو اطلاع نہ ہوئی، ماموں کو اطلاع نہ ہوئی، گھر والوں کو اطلاع نہ ہوئی، ابا جی کو پتہ نہ چلا. ڈاکٹر کے پاس ایسی مشین کوئی نہیں، الٹرا ساؤنڈ مشین کوئی نہیں جس سے معلوم ہو سکے اماں کے پیٹ میں بچے کو بھوک لگی ہے. فرمایا بندے، تو میرا بندہ، میں تیرا خالق، میں تجھے پالنے والا، میں تجھے سنبھالنے والا. تجھے 3 اندھیروں میں بھوک لگی، میں اللہ کو پتہ چل گیا، مجھے قسم ہے اپنی کبریائی کی، میں پروردگار عالم نے اماں کے پیٹ میں ہی تیرے لیے کھانے پینے کا انتظام فرما دیا. ذالکم اللہ ربکم فتبارک اللہ احسن الخالقین. فرمایا بندو مان لو، تمہیں پیدا کرنے والا ایک اللہ، سنبھالنے والا ایک اللہ، حیاتی اسی کے قبضے قدرت میں ہے. قل اللہ یحییکم ثم یمیتکم ثم یجمعکم الی یوم القیامت لا ریب فیہ. حیاتی اللہ نے عطا فرمائی، ایک ایک سانس اسی کے قبضے قدرت میں ہے. فرمایا بندو تمہیں اجازت ہے، اگر کسی کو موت آ رہی ہے، صدر کو موت آ رہی ہے، وزیر اعظم کو موت آ رہی ہے، ابا جی دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، سونی سونی بیوی دنیا سے جا رہی ہے، سونا یار دنیا سے جا رہا ہے، اور عہدے والے دنیا سے جا رہے ہیں، اور ساری دنیا کے صدر بھی، وزیر بھی، امیر بھی، کبیر بھی، جاگیردار بھی، پیر بھی، مولوی بھی، ریال بھی، ڈالر بھی، پاؤنڈ بھی، ساری قوتیں بھی، طاقتیں بھی، اور ساری دنیا کے ظالم بھی، پہلوان بھی، قبضہ گروپ بھی، 18,000 مخلوقات بھی، جنات بھی، فرشتے بھی، سب مل کے زور لگائے زبردستی اللہ کی بارگاہ میں کسی کے لیے ایک سانس تو خرید کے دکھاؤ. ایویں ہو سکتا ہے؟ تے ساڈے پاسے کی رواج ہوندا ہے، میاں ہن اللہ دی مرضی.
آکے ہون اللہ دی مرضی، اور میاں صاحب اللہ دی مرضی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں بندے تو نے سمجھا نہیں، پہلے بھی میری مرضی چلتی ہے، تیری نہیں چلتی، تو زبردستی چلاویں تیری مرضی ہے، تو کوشش تو بڑی کیتی ہے، چلدی کوئی نہیں تیری ہے، مرضی اللہ کی چلتی ہے، حکم اللہ کا چلتا ہے، ان الحکم الا للہ، امر اللہ تعبدوا الا ایاہ، قبضہ ہر ذرے ذرے پہ اللہ کا حکم چلتا ہے۔ پھر بھی آج تک خدا کی خدائی ہماری سمجھ میں نہیں آئی، امام الانبیاء کی مصطفیٰ ہماری سمجھ میں نہیں آئی، نبی کی ختم نبوت ہماری سمجھ میں نہیں آئی۔ جھگڑا تو اسی بات کا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس لیے لوگ اسے ہلکا سمجھتے ہیں، ہلکا کلمہ نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا، آپ کے یہاں پابندی ہے کلمہ پڑھنے پہ، پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پڑھ لو ثواب ملے گا۔ پتہ نہیں پھر کوئی اور خطیب صاحب آتے ہیں کلمہ پڑھانے نہیں آتے، چلو میں تے اپنے صدق کلمہ پڑھائی جاؤں تو پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جس نے کلمہ طیبہ پڑھا، اس کو پکایا، اس کو یاد کیا، اس کو اتنا یاد کیا، اتنا یاد کیا، کہاں یاد کیا؟ منڈیوں میں بھی یاد کیا، مارکیٹوں میں بھی یاد کیا۔ صبح دیکھنا لوگ منڈی مارکیٹ میں کہیں گے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ دی قسم میں سودا کنے دا ہے، اور ظالم روزی اللہ نے دینی ہے، بندیاں نے تھوڑی دینی ہے۔ اللہ پاک ناراض ہوتی ہے، کھلاؤں میں، پلاؤں میں، پالوں میں، سنبھالوں میں، بیوی میں نے دی، بچے میں نے دیے، کاروبار میں نے دیا، ظالم ایمان کا سودا کرتا ہے۔ دنیا بے وفا ہے، کفن کی جیب نہیں ہوتی، کفن کی جیب نہیں ہوتی۔ لیکن آج ہم دنیا کے لیے ایمان کا سودا کر لیتے ہیں۔ مسلمانوں، پیسہ یہیں رہ جائے گا، اس لیے جب بھی کسی کو موت آتی ہے گھر والوں کی طرف سے آواز آتی ہے ابا جی کے کپڑے اتار لو، مارکیٹ کا صدر تھا کپڑے اتارو، سونی بیگم فوت ہو گئی، زیور بہت بنوایا ہوا ہے، شوہر خود کہتا ہے میری سونی بیگم کا زیور اتار لو، فرمائش کر کے بنوایا تھا، جوڑا بھی منگوایا تھا لیکن اتار لو، کیوں؟ یہ نظام قدرت ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میرا بندہ بندی دنیا میں آیا تھا، ننگا تھا، اب اجازت ہے چند چادروں میں لپیٹ کے میں اللہ کا بندہ بندی مجھے واپس کرتا۔ معلوم ہوا قبر میں ایمان کام آئے گا، قبر میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کام آئے گا، قبر میں نماز کام آئے گی، قبر میں اللہ کا قرآن کام آئے گا، قبر میں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی غلامی کام آئے گی۔ حضور نے فرمایا اس کلمہ طیبہ کو اتنا یاد کرو، اگر اچانک بھی مسلمان کو موت آ جائے، بے ہوشی کی بھی موت آئے، تو خود بخود اتنی عادت ہو، اتنا زبان پہ کلمہ طیبہ جاری ہو، خود بخود زبان پہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جاری ہو جائے۔ حضور نے فرمایا میں محمد الرسول اللہ گواہی دیتا ہوں، اللہ پاک ایسے مسلمان کو ضرور جنت کا داخلہ عطا فرماتے ہیں۔ ماہ محرم الحرام میں شاہی جامع مسجد میں تشریف لانے والوں کوئی تو سبق لے کے جاؤ، بات چھوٹی سی ہے جسے ہم نے جیسے کہتے ہیں نا بڑا ہلکا لے رکھا ہے، یقین نہیں آتا، مرنے پہ یقین نہیں آتا، ٹکے ٹکے کی قیمت ہے، پیسے پیسے کی قیمت ہے، ریال ڈالر پاؤنڈ کی قیمت ہے، لیکن آج ہمارے ہاں ایمان کی قیمت کوئی نہیں، اللہ کی وحدانیت کی قیمت کوئی نہیں۔ اس لیے اللہ والا کہتا ہے باز آ جا رہا عراق پہ، آجا عملی زندگی اپنا لے، کہتا ہے کہ سونے چاندی کی چمک بس دیکھنے کی بات ہے، سونے چاندی کی چمک بس دیکھنے کی بات ہے، وہ 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات ہے،
اور قبر کے لیے ایمان کی دولت بچا کے رکھ. قبر میں ایمان کام آئے گا, کلمہ طیبہ کام آئے گا, اس کی وجہ سے تیری میری قبر روشن ہو جائے گی. اللہ والا کہتا ہے کہ 2 دن کی زندگی پہ نہ اتنا اچھل کے چل, 2 دن کی زندگی پہ نہ اتنا اچھل کے چل, یہ راستہ ہی چل چلو کا ہے, ذرا سنبھل کے چل. اور تجھ جیسے بڑے بڑے آئے دنیا سے رخصت ہو گئے, آ جا ایمان لے آ, اللہ کی توحید کو ماننے والا بن جا, کلمہ طیبہ پڑھنے والا بن جا, حضور علیہ السلام کی سچی غلامی کرنے والا بن جا, قرآن سے محبت کرنے والا بن جا. قبر میں مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک ایک غلامی کام آئے گی, میرے آقا کی ایک ایک سنت مبارکہ کام آئے گی. مسلمانوں, ہمارا کلمہ طیبہ پہ خرچ کچھ نہیں ہوا, ہمارا اللہ کی توحید پہ لگا کچھ نہیں. اس لیے کبھی بیوی کو لے کے چل پڑتے ہیں, بچہ بیمار ہو جائے اسے لے کے غیر اللہ کے دروازے پہ چل پڑتے ہیں, چلو کہیں سے صحت مل جائے. ایمان جاتا تو چلا جائے, ایمان رخصت ہو جائے, لیکن بیوی بچ جائے, بچہ بچ جائے. لیکن مسلمانوں, زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے. قُلِ اللَّهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ. مسلمانوں, آج ہم کا اسلام اتنا طاری ہونا چاہیے, ہم شکل سے مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلام نظر آئے, ہم شکل سے اللہ کی توحید کا اعلان کرنے والے نظر آئے, تاکہ غیر مسلم بھی دیکھے وہ مجبور ہو جائیں اسلام قبول کرنے پہ. اسلام کی پہلی شہیدہ کا ذکر خیر کرتا چلوں, اور شہیدوں کا تو ذکر کیا جاتا ہے, لیکن اللہ کی توحید پہ پہلی قربان ہونے والی پہلی مائی ہے, پہلی مسلمان عورت ہے, جن کا نام سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہا جاتا ہے. بوڑھی عورت ہے, اسلام قبول کر لیا, امام الانبیاء محبوب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیدار کر بیٹھی. لوگ کہتے ہیں جناب یوسف علیہ السلام حسین تھے, مصر کی عورتوں نے دیکھا, فَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُمْ, انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے, لیکن اسلام قبول نہیں کیا. سلطان الانبیاء امام الانبیاء محبوب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان یہ ہے, عظمت یہ ہے, بلندی مقام یہ ہے. دنیا میں جتنے بھی نبی آئے, کوئی ایک علاقے کا نبی, ایک بستی کا نبی, ایک ملک کا نبی, کوئی قوم مدین کا نبی, کوئی قوم سمود کا نبی, کوئی قوم عاد کا نبی, کوئی بنی اسرائیل کا نبی. لیکن ہمارے آقا مولا مدینے والی سرکار کی شان دیکھو, عظمت دیکھو, بلندی مقام دیکھو. ارشاد خدا بندی ہوا, محبوب علیہ السلام خود ہی اپنی قوم کو اعلان فرما دیجئے, انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض. اور کالی کملی والے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پروردگار عالم نے آپ علیہ السلام کی ذات اقدس کو زمین والوں کا بھی نبی بنایا, آسمان والوں کا بھی نبی, چاند کا بھی نبی, سورج کا بھی نبی, ستاروں کا بھی نبی, شجر کا بھی نبی, حجر کا بھی نبی, جمادات کا بھی نبی, نباتات کا بھی نبی, بری مخلوقات کا نبی, بحری مخلوقات کا نبی, کونے کونے کا نبی, ذرے ذرے کا نبی, پہاڑ کی ایک ایک کنکر کا نبی. نعرہ تکبیر, تاج و تخت ختم نبوت, تاج و تخت ختم نبوت, شان صحابہ, شان اہل بیت, نعرہ تکبیر. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس کے سامنے ابو جہل لعین آیا کھڑا ہے. آگے کہتے ہیں محمد بن عبداللہ ظالم ضد کی بنا پہ محمد الرسول اللہ نہیں کہتا تھا.
کہنے لگا محمد بن عبداللہ بڑی بڑی باتیں بیان کرتے ہو، اصحاب کہف کا واقعہ بیان کر دیا، پچھلے انبیاء علیہ السلام کے واقعات و قصص بیان کر دیے، یہ میری مٹھی ہے، بتلاؤ اس میں کیا ہے؟ یہ آپ کی ختم نبوت کا امتحان ہے، رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے ارشاد فرما دیا، ظالم محمد الرسول اللہ کی ختم نبوت کے امتحان کی بات کرتا ہے، آج پھر میں لب کشائی نہیں فرماؤں گا، میں بولوں گا نہیں، میں کہوں گا نہیں۔ او ابو جہل، جو شے تیرے ہاتھ میں ہے، جو چیز تیرے ہاتھ میں ہے، کنکر تیرے ہاتھ میں ہے، یہ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ نے مجھے ان کا بھی نبی بنا کے بھیجا ہے۔ سلطان الانبیاء، امام الانبیاء، شافی معاشر، ساقی کوثر، محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس نے ابو جہل کی مٹھی کی طرف اشارہ فرما دیا، او پتھرو، او کنکرو، تم اللہ کی مخلوق ہو، میں تمہارا نبی ہوں، خود بول کے میری ختم نبوت کی گواہی دو۔ علماء نے لکھا ہے ابو جہل کا ہاتھ ہے، پتھروں میں سے آواز آ رہی ہے، اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ امام الانبیاء، شیعوں کے نبی، فرشیوں کے نبی، چاند کے نبی، گائے کے نبی، چڑیا کے نبی، ہرن کے نبی، 18,000 مخلوقات کے نبی، پھولوں کے نبی، خوشبو کے نبی، فرشتوں کے نبی، رب کائنات کی قسم ہے نبیوں کے نبی۔ اللہ نے کتنی شان والے نبی کو امتی بنایا، عظمتوں والے نبی کو امتی بنایا، مقام والے نبی کو امتی بنایا۔ آج لوگ نبی علیہ السلام کی ختم نبوت کا انکار کرتے ہیں، اللہ کی توحید کا انکار کرتے ہیں۔ سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضور علیہ السلام کے زمانے کے لوگ، صحابہ صحابیات، جنہوں نے آقا مدنی مدینے والی سرکار کا دیدار کیا، شربت دیدار پیا، میرے آقا کو دیکھا، پہلے انہوں نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا، پھر گردنیں کٹا۔ مصر کی عورتوں نے فقط آنائی دی، ہم یوسف علیہ السلام کو دیکھا، ہاتھ تو کاٹ دیے لیکن اسلام ایمان نہیں لائی۔ لیکن مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو صحابہ نے دیکھا، صحابیات نے دیکھا، پہلے لا الہ الا اللہ اشہد لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ پڑھا، پھر اپنا من تن تن، اپنے بچے بھی تمام کے تمام مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پہ نچھاور کر دیے، قربان۔ سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کلمہ طیبہ پڑھ کے اسلام قبول کر لیا۔ یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب مکہ مکرمہ کی زمین پہ مسلمانوں کی تعداد بڑی قلیل تھی، یعنی تھوڑے لوگ موجود تھے۔ مکے میں بہچال آ گیا، زلزلہ آ گیا، سمیہ نے کلمہ پڑھ لیا، اسلام قبول کر لیا، کوئی مذاق نہ تھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اعلان کرا۔ سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کر لیا گیا۔ جرم کیا ہے، خطا کیا ہے، قصور کیا ہے؟ ہم 360 بتوں کو اپنا معبود ماننے والے، مسجود ماننے والے، حاجت روا ماننے والے، ہم پتھروں کی پوجا کرنے والے، ہم در در پہ اپنے سر کو جھکانے والے، تو اعلان کیوں کرتی ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم؟ تو ایک رب کو کیوں مانتی ہے؟ اسی کو حاجت روا کیوں مانتی ہے؟ اسی کو مشکل کشا مانتی ہے؟ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم۔ فرمایا کہ خدا کی صفت میں یہ بات شامل ہے، رب ہونے کا حقدار وہ ہے، اللہ کی شان یہ ہے، رب وہ ہے، مالک وہ ہے، خالق وہ ہے، رازق وہ ہے، بیوی
بیوی کا مالک وہ ہے، پتروں کا مالک وہ ہے، دھیوں کا مالک وہ ہے، تیرے میری فیکٹری کا مالک وہ ہے، زمین و آسمان کا مالک وہ ہے، جسے نیند آنا تو دور کی بات ہے، قبر میں جانا دور کی بات ہے، مر جانا دور کی بات ہے، قبر میں جا کے سو جانا دور کی بات ہے۔ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، رب العالمین کی شایان شان یہ ہے، اللہ کی صفت مبارکہ میں یہ بات شامل ہے، رب العالمین کو نیند آنا تو دور کی بات ہے، کبھی اونگ بھی نہیں آتی۔ سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو جہل قریب آ کے کہتا ہے اللہ کی توحید کا انکار کر دے، رب العالمین کی ربوبیت کا انکار کر دے، احد کا اعلان کیوں کرتی ہے، اس بات کا اعلان کرتی ہے، اس کا انکار کر دے، ہم تجھے چھوڑ دیں گے، آزاد کر دیں گے۔ سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرما دیا ابو جہل میری بڑی مجبوری ہے، مجھے آزادی چاہیے نہیں، میں نے جان بوجھ کے غلامی قبول کی ہے، مجھے غلامی بڑی پسند ہے، تابعداری بڑی پسند ہے، ایک رب کا ہونا بڑا پسند ہے۔ ابو جہل کہنے لگا میں اپنی جماعت لاؤں گا، میں طاقت والے لاؤں گا، میں قوت والے لاؤں گا، میں تجھ پہ بڑا ظلم کروں گا، میں تجھ پہ بڑی زیادتیاں کروں گا۔ کہنے لگی ابو جہل تو اپنی اور جماعت کو لا، قوت والوں کو لا، اور سردار آ جائے اور قبیلے آ جائے، تو اپنی انتہا کر دے، بڑا ظلم کر، بڑی زیادتیاں کر۔ اور ابو جہل میری بڑی مجبوری ہے، میں تجھے مجبوری بیان کر دوں، میں نے صرف زبان سے کلمہ نہیں پڑھا، حلق تک کلمہ نہیں پڑھا، میں سنا کرتی ہوں میرے خون کے ایک ایک قطرے سے، میری رگ رگ سے، میری بدن کے ایک ایک بال سے، ایک ایک رونگٹے سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی آواز آیا کرتی ہے۔ سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عورت کمزور ہوتی ہے، بوڑھی بھی ہے، لیکن ایمان کتنا مضبوط ہے۔ ابو جہل کہنے لگا مجھے تیرے بڑے پہ ترس آتا ہے، لیکن کیا تو نے کھا لیا؟ تیرے اندر قوت کہاں سے آ گئی، طاقت کہاں سے آ گئی؟ ہم سیدہ سمیہ فرمانے لگی یہ ایمان کی طاقت ہے، اسلام کی طاقت ہے، اللہ کی توحید کی طاقت ہے، یہ ایمان کی طاقت ہے، تو حد کر دے، ساری دنیا کی طاقتیں لا، قوتیں لا، صدر آئے، وزیر آئے، رب کائنات کی قسم ہے سمیہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کبھی انکار نہیں کرے گی۔ آج ہم مردوں کا کیا حال ہے، آج ہم مردوں کا کیا حال ہے؟ جڑا بھی نواں بابا آوے آزمانا ضرور ہے، پھر آکے پیر پڑھا گیا تو کی لین گئی سنتے ہیں، پیر تو روزانہ ہی آئیں گے، باتیں اوڑ کے آئیں گے، رو رو کے دکھائیں گے، جی وہ تو اپنا چکر چلائیں گے، تو لینے کیا گئی تھی وہاں؟ شوہر سے کچھ نہیں ملا، ابا جی سے کچھ نہیں ملا، بھائیوں سے کچھ نہیں ملا، پھر بدنام علماء کو کرنا ہے، داڑھی والے دیکھے انہیں بدنام کرنا شروع کر دیا، قرآن کو بدنام کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو بدنام کیا۔ لیکن یہ سیدہ سمیہ عورت ہے، عورتوں کے ایمان دیکھو، اللہ کی توحید کا دامن تھاما جو ہے، ابو جہل اور بڑی بڑی قوتیں طاقتیں آئی کھڑی ہیں، سمیہ کہتی ہے تھوڑے ہو اوروں کو بلا کے لے آؤ، ساڑھے پاسے تاک جائیں چپ کرو کوئی نہیں، تیرا اپنا معاملہ ہوئے تھے پھر بھی آکھا کرنا چپ کر، اللہ کی توحید کا معاملہ ہو، قرآن کا معاملہ ہو، نبی علیہ السلام کی ختم نبوت کا معاملہ ہو، صحابہ اہل بیت کی گستاخی کا معاملہ ہو، لوگ کہتے ہیں چپ کرو گل کوئی نہیں، تیرے گھر دی بے ادبی ہوئی اسی ٹائم بھی آکھا کرنا، اس ٹائم پھر کیوں تنوں بڑا غصہ لگتا ہے، کابڑ چڑھ دیئے، اور کبھی ایمان کے لیے تجھے اللہ کی توحید کے لیے غصہ نہیں آیا، کبھی جذبہ نہیں آیا۔ بات کرتے ہیں جی پیروں کی، تو آؤ پیروں سے بھی میں تمہارا ذہن صاف کرتا جاؤں، الحمدللہ ہم بھی پیروں کو مانتے ہیں، ہمارے علماء دیوبند علماء حقہ بے پیرے نہیں، ہم پیر اسے مانتے ہیں جو اللہ کی وحدانیت پہ مرنے مٹنے والا ہو اور نبی علیہ السلام کی ختم نبوت پہ قربان ہونے والا ہو، جس کے انگ
صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی غلامی کرتے تھے۔ میرے بجی خائن صاحب ملتانی رحمت اللہ علیہ کے پیر و مرشد قطب عالم مولانا احمد عادل لاہوری رحمت اللہ علیہ قاری صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے میرے پیر و مرشد نے ساری زندگی نماز قضا کرنا تو دور کی بات ہے، کبھی بے نماز کے ہاتھ کا کھانا نہیں کھایا، پانی نہیں پیا۔ فرمایا کرتے تھے بے نماز کے ہاتھ کا کبھی ٹکڑا نہیں کھایا۔ ہم نے کبھی بیوی کو کہا نہیں نماز پڑھا، وہ کہے کہ میاں ہوٹل سے روٹی کھادا کر گھر نہ آیا کر، میں نو نماز دیا بچے نو نماز دیا کو آج ابا چنگا نہیں لگ رہا۔ ہمارے پیر نماز والے، ہمارے پیر قرآن والے، شیخ العربی والعجم مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ نے 17 برس تک روضے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ بیٹھ کے حدیث مبارکہ تنخواہ نہیں لی، وظیفہ نہیں لیا، مدینے والوں کے پھینکے ہوئے سبزیوں ترکاریوں کے چھلکے کھا کھا کے چبا چبا کے ریاض الجنہ میں کھڑے ہو کے ساری کی ساری رات اللہ کے قرآن کی تلاوت۔ یہ لوگ موحد ہیں، یہ لوگ عاشق رسول ہیں، حضور کے صحابہ کے اہل بیت کی اصل غلامی کرنے کے حقدار یہ لوگ۔ تو لوگ آج کل بابا بلے شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی کافیاں پڑھیں گے، علماء کو بدنام کریں گے۔ یہ بزرگ ماشاءاللہ الحمدللہ سارے ٹھیک تھے۔ یہ کافیاں تو انہوں نے کھانے پینے کے لیے بنائی ہیں نا جی، کوئی بھی کافی بنا لی، چائے بنا لو، کافی بنا لو، تمہاری مرضی۔ آؤ ان اللہ والوں کے کلام سے بھی اللہ کی وحدانیت کا ثبوت ملتا ہے۔ حضرت بلے شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علم نالو اشراف نہیں ہوندے جڑے ہوندے نے ذات کمینے، علم نالو اشراف نہیں ہوندے جڑے ہوندے نے ذات کمینے، اور پیتل پلیت سونا نہیں بندا توڑے جڑیے لال نگینے، اشوم کلو بخیل کلو خیرات نہیں مل دیں گی توڑے ہوئن مال خزینے، بلے شاہ بن توحید جنت نہیں مل دی توڑے مریے شہر مدینے، اور مکہ میں حرم بیت اللہ میں، حرم نبی میں، مدینہ منورہ میں، اور مکہ مکرمہ کی وادیوں میں ہزاروں لاکھوں کافر مر گئے، اللہ کی توحید کوئی نہیں، رب کائنات کی قسم ہے ان کے لیے جنت کوئی نہیں۔ نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، شان صحابہ، شان اہل بیت، شان اولیاء اللہ، نعرہ تکبیر۔ اللہ والوں کی بات کرتے ہو تو اللہ والوں کے کلام سے بھی اللہ کی توحید کا ثبوت ملتا ہے۔ حضرت فرید رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اٹھ فرید جھاڑو دے بچ مسیح تو ستا رب جاگ دائی تیری ڈاڑھے نال پرید۔ اللہ کی توحید کا ثبوت مل رہا ہے۔ اللہ والے نے یہ نہیں فرمایا کسی قبر پہ جا کے جھاڑو دے، بلکہ فرمایا اگر محبت اللہ سے ہے تو جا اللہ کے گھر میں جا کے جھاڑو دے۔ کون جھاڑو دے اللہ کے گھر میں؟ توہین سمجھتے ہیں۔ کون مؤذن بنے؟ کون مسجد میں آئے؟ اللہ کے گھر کی خدمت کون کرے؟ لیکن چلتے چلتے عرض کرتا جاؤں امام الانبیاء محبوب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذات اقدس نے ارشاد فرما دیا جب بھی کوئی مسلمان مسجد کی خدمت کرتا ہے، جھاڑو دیتا ہے، صفائی کرتا ہے، پانی کا انتظام کرتا ہے، اللہ پاک فرشتوں کو بھیجتے ہیں جاؤ اس کے لیے میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو۔ اللہ کس چیز کی دعا کرے؟ صدارت ملے گی، وزارت ملے گی، امارت ملے گی، کبارت ملے گی۔ فرمایا کہ نہیں اس سے بھی پڑھ کے دعا کرو۔ اللہ نے الفاظ سکھا دیے، دعا سکھا دیے، فرشتے دعا کرتے ہیں ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم۔
سے محبت کیا کرو. اللہ کی توحید کا ثبوت یہ ہے رب کا گھر ہے, رب العالمین کا گھر ہے, ایک رب کا گھر ہے, مالک کائنات کا گھر ہے, پروردگار عالم کا گھر ہے. اور اللہ پاک کتنی بڑی فرشتوں سے دعائیں کرا رہی ہیں, ربنا وادخلہم جنات عدن التي وعدتہم ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم. اور میرے اللہ اس کو بھی, اس کی آل کو بھی, اس کے گھر والوں کو بھی, آبا اجداد کو بھی, تمام کے تمام کو جنت کا داخلہ عطا فرما. آج مسجدوں کی خدمت کون کرے, اللہ کے گھر میں کون آئے, کون محنت کرے؟ آر محسوس ہوتی ہے, بےزتی محسوس ہوتی ہے, میں اللہ کے گھر میں آؤں. اور مسلمانوں آج مسجدوں کا ادب کوئی نہیں, اللہ کی توحید کا ادب کوئی نہیں, اللہ کے گھروں کا ادب کوئی نہیں. نواز رسول جگر گوشہ بطول حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں نے دیکھا, اذان ہوئی, اللہ اکبر کی صدا بلند ہوئی, مسجد میں تشریف لائے, بے ہوش ہو کے مسجد کی زمین پہ گر پڑے. ہوش آیا, لوگوں نے پوچھا حسین کیا ہوا؟ آیا لوگوں, اللہ کے نام کی صدا بلند ہوئی ہے, اللہ کے گھر میں آیا ہوں, ایک رب ہے, ایک مالک ہے, ایک خالق ہے, اس رب کے دربار پہ آیا ہوں, ڈرتا ہوں کہیں بے ادبی اور گستاخی نہ ہو جائے. اللہ والا کہتا ہے کہ عدل کرے کا تھر تھر کمبن اونچیاں شانہ والے ہوں, اور فضل کرے کا بخشے جاون میں جے منہ کالے ہوں. اور پروردگار عالم اگر حساب و کتاب کرنے پہ آ جائے پھر میرے لیے بھی جنت کوئی نہیں. اگر اللہ فضل فرما دے پھر مجھ جیسے گناہگار کو بھی, خطاوار کو بھی, قصوروار کو بھی پروردگار عالم جنت کا داخلہ عطا فرما دیں گے. مسلمانوں, آج ہم مسلمان ہیں, کم از کم اسلام ہمارے اوپر طاری ہونا چاہیے. مسلمان بنے, شکل سے مسلمان بنے, پتہ چلے ہندو, غیر مسلم, عیسائی, یہودی ہمیں دیکھے, پتہ چلے کہ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے, اللہ کی توحید کا اعلان کرنے والا ہے. ملتان کی تاریخ میں بڑا عجیب واقعہ موجود ہے. ملتان مدینۃ الاولیاء, ولیوں کا شہر ہے. بڑے بڑے علماء حق یہاں سے گزرے ہیں, اب بھی الحمدللہ بڑے بڑے علماء موجود ہیں. ایک زمانہ تھا, ملتان کی تاریخ میں بڑی پرانی بات ہے, قرآن حدیث کا واقعہ نہیں, تاریخی واقعہ. ہندوؤں کی حکومت تھی, راجہ دیوان غالباً اس کا نام لکھا جاتا ہے. سعودی عرب سے مسلمان آئے, انہوں نے ہندوؤں سے کاروبار کیا, ہیروں کا کاروبار کیا, لاکھوں کا اس زمانے میں گھاٹا ہوا, لیکن مسلمان بے ایمان نہ ہوا. اس بات کو دیکھ کے راجہ دیوان کا بیٹا شہزادہ کہ مسلمان اپنے ایمان میں, اللہ کی توحید میں, اپنے عقیدے میں اتنا مضبوط ہے کہ دنیا پہ وہ ٹھوکر مارتا ہے, تھوکتا ہے, لیکن ایمان کا سودا نہیں کرتا. ہم چارانے کے لیے کلمہ بیچتے ہیں, جس کی ٹوپی نہیں آتی, ایک بوتل کے لیے, ایک چائے کے لیے, ایک مرغ پیس کے لیے, تھوڑے سے کھانے کے لیے اپنے ایمان کو بیچتے. پھر کہتے ہیں جی میں مسلمان ہوں, پھر ملک میں کیا ہو گیا؟ اور تو نے تو چائے پی لی تھی, بس ٹھیک ہے, ملک میں جو ہوتا رہے, کھا چینی 100 روپے کلو, پیس نہیں کھائے اس وقت نعرے نہیں لگائے, اس وقت تو علماء کی مخالفت کی. میں کہتا ہوں مولویوں کے آگے نہ آیا کرو, مولوی جنازہ پڑھا دے گا, اللہ اکبر, پیچھے ٹھیک ہے, اقتداء وچ راس ہوتا ٹھیک راس ہوتا, مولویوں کے سامنے نہ آیا کرو. ہمیشہ علماء کی, قرآن کی مخالفت کی. جو یہودیوں نے کہا نیٹ پہ دیکھ کے ہم نے وہی کہنا شروع کر دیا. نہیں, ہم مسلمان ہیں, کلمہ طیبہ پڑھنے والے ہیں, اللہ کی توحید کا اقرار کرنے والے ہیں. مرنا ہے, قبر میں کیا لے کے جائیں گے؟ کبھی سوچے تو صحیح, ایمان ایک ایسی چیز ہے جو کبھی کوئی چھین نہیں سکتا.
راجہ دیوان کا بیٹا مسلمانوں سے متاثر ہوا اور اس نے کلمہ پکار دیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب ہندوؤں میں آگ لگ گئی، چھوٹے گھر کا بندہ نہیں، تکڑے گھر کا آدمی، بڑے گھر کا بچے اگر کلمہ پڑھ لے تو لوگ مثال دیتے ہیں، اسے دیکھ کے اور لوگ اسلام قبول کریں گے۔ بڑے بڑے پنڈت آئے، ہندو آئے، ایک سیاڑا پنڈت آیا، راجہ دیوان بڑا پریشان تھا، اسے آ کے کہنے لگا، راجہ جی میں آپ کے بیٹے کا علاج کرتا ہوں، سانپ بھی مر جائے گا، لاٹھی بھی نہیں ٹوٹے گی، میں اس انداز سے اگر اسے ویسے مروا دیا تو پھر ملتان کی گلیوں میں آگ لگ جائے گی، فساد نہ ہوگا، اور وہ طریقہ اور پروگرام اور مکر اور فریب ہی ہے کہ اس نے پتھروں کو چھوڑ کے، رام رام کو چھوڑ کے اللہ کی توحید کا اعلان کیا ہے۔ اسے کہہ کل ملتان کے چوک بازار میں ہجوم ہوگا، محفل جمع ہوگی، لوگ جمع ہوگی، پنچایت لگے گی، ایک لوہا گرم کیا جائے گا، لال سرخ لوہا، 3 منٹ تک اپنے سینے سے یہ لگا کے دکھائے اس کے رب کو، قرآن کو، حضور کے فرمان کو ہم مانتے ہیں۔ اب یہ بات بڑی مشکل تھی۔ راجہ دیوان کا بیٹا کہتا ہے میں نے ہندوؤں کا چیلنج قبول کر لیا، مسلمانوں کو پتہ ہے موت تو ضرور آنی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، لیکن مسلمان شہادت کو پسند کرتا ہے، ایمان والی موت کو پسند کرتا ہے، قرآن والی موت آ جائے، سجدے والی موت آ جائے، تہجد میں موت آ جائے، اشراق میں موت آ جائے، فجر میں موت آ جائے، ظہر میں موت آ جائے، کلمہ طیبہ پڑھتے ہوئے موت آ جائے، درود پاک پڑھتے ہوئے موت آ جائے، مسلمان ایمان والی موت کو ضرور پسند کرتا ہے۔ اس لیے اللہ سے دعا کیا کرو ایمان والی موت آ جائے، شہادت والی موت آ جائے۔ اور سارے نے نہیں آکھیا آمین۔ تو اگر شہادت پوری چیز ہوتی تو لوگ فوج میں کیوں بھیجتے بچوں کو؟ ملک پاکستان کے لیے تو شہید ہے، پولیس شہید، فوج شہید، اور اگر ہم اسلام کے لیے شہید ہو جائیں گے تو کون سی ظلم ہو جائے گا؟ اگر یہ شہید ہونا دہشت گردی ہے تو فوج بھی تو دہشت گرد ہوئے، اور وہ بھی تو روزانہ شہید ہو رہے ہیں، کیسے بچے خوبصورت جوان روزانہ شہید ہو کے آتے ہیں اور واقعی شہید ہیں، ملک و ملت کی حفاظت کرتے ہوئے ہم آرام سے سوتے ہیں، وہ ہماری سرحدوں پہ پہرا دیتے ہیں۔ راجہ دیوان کا بیٹا کہتا ہے میں نے دل میں فیصلہ کر لیا، اللہ نے ایمان کی دولت بھی عطا فرما دی، میرے رب کا بڑا احسان ہے، پروردگار عالم نے میرے لیے شہادت کی موت کا انتظام فرما دیا، میں اللہ کی توحید پہ قربان ہو جاؤں گا، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ختم نبوت پہ قربان ہو جاؤں گا، قرآن کے لیے قربان ہو جاؤں گا، صحابہ اہل بیت کی عظمت کے لیے قربان ہو جاؤں گا۔ میرے رب کی بڑی مہربانی ہے، بڑی کریمی ہے، بڑی عنایت ہے، اللہ کا بڑا فضل ہے، مجھے مسلمان بنا دیا، اسلام کی دولت بھی عطا فرما دی۔ رب کا فضل یہ ہے، رب کا کرم یہ ہے، مہربانی ہے، پروردگار عالم نے میرے لیے شہادت کی موت کا انتظام فرما دیا۔ وقت آ گیا، چیلنج کا وقت آ گیا، بڑی پنچایت جمع ہوئی، ہندو آئے، آج مسلمان کا تماشا دیکھیں گے، آج اللہ کی توحید کا مذاق کریں گے، تمسخر کریں گے، آج دیکھتے ہیں مسلمان کے ساتھ کیا بنتا ہے، اسے قرآن کیسے بچائے گا، رب آگے کیسے بچائے گا، اسے فرشتے کیسے بچائیں گے، اللہ کی مدد کیسے آئے گی۔ راجہ دیوان کا بیٹا کہتا ہے جب گرم گرم لوہا میرے سامنے آیا، اللہ نے میرے دل پہ القاء کر دیا، یعنی میرے دل میں بات ڈال دی، اور میرے بندے آنکھ بند نہ کر، جب تو نے اعلان کر دیا ربنا اللہ اور پروردگار عالم تو میرا میں تیرا، کسی محبوبہ سے بندہ کہو تو وہاں امتحان آتا ہے نا، وہ تو عشق مجازی ہے، یہ عشق حقیقی ہے۔
برادریوں کے امتحان، رشتہ داروں کے امتحان. بندہ کہنا میری فلانا لیا رہی ہے، گھر والے کہتے ہیں نہیں بھائی یہ گل چنگی کوئی نہیں. ہمارے دینی مدارس میں کتاب پڑھائی جاتی ہے، ادب کی کتاب ہے، اس میں ایک اللہ والے کا واقعہ موجود ہے. اللہ نے عبادت کو اتنا منظور فرمایا کہ پہاڑ کے دامن میں بیٹھ کے عبادت کرتا تھا اور اللہ اس کی عبادت کو قبول فرماتے تھے. کمانے کی ضرورت نہ تھی، جنت سے پکا پکایا اس کے لیے کھانا آیا کرتا تھا. اللہ پاک اپنے نیک بندوں کی تعریف فرشتوں کے سامنے فرمایا کرتے ہیں. مسجد میں آتے ہیں نا، حدیث مبارکہ موجود ہے، بندہ کہتا ہے نا اللہ اکبر، حدیث مبارکہ ہے اللہ پاک فرشتوں کو جمع فرما فرشتوں میرا بندہ کیا کرنے لگا. اللہ جانتے ہیں، علیم بذات الصدور ہے. فرشتے بھی یہی بات عرض کرتے ہیں اللہ تو جانتا ہے، تو سب کچھ جاننے والا ہے. رب العالمین فرماتے ہیں فریتو فذکرونی اذکرکم، میرا بندہ میرے سامنے مسجد میں میرا ذکر بیان کرتا ہے، گھر میں بیان کرتا ہے، مصلی پہ بیان کرتا ہے، مخلوقات کے سامنے بیان کرتا ہے. میرا بندہ دنیا میں مجھے یاد کرتا ہے. مجھے قسم ہے اپنی کبریائی کی، میں پروردگار عالم اپنے بندوں کو نوری مخلوقات کے سامنے عرش عظیم پہ اس کا ذکر خیر کیا کرتا ہوں. نمازی پڑھتا ہے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک، سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، رکوع کرتا ہے، سجدہ کرتا ہے، ادھر آدھا اخرا گیا، ادھر سلام پھیرتا ہے. اللہ پاک فرشتوں کو جمع کر کے فرماتے ہیں فرشتوں میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی ہے، میرے بندے نے میری تعریف بیان کی ہے. حمیدنی عبدی مجدنی عبدی، میرا بندہ اپنے کام کو چھوڑ کے، کاروبار بھی ہے، بیوی بچہ بھی ہے، دوست احباب بھی ہیں، دنیا میں بڑے بڑے کام موجود ہیں، لیکن اللہ اکبر کی صدا بلند کی ہوئی اس نے سنی، مسجد میں آ کے کھڑا ہو گیا، ہاتھ اٹھا دیے اللہ اکبر. اللہ سب کو چھوڑ دیا، کاروبار چھوڑ دیا، دکان چھوڑ دی، برادری چھوڑ دی، یاروں کو چھوڑ دیا، اولاد کو چھوڑ دیا. ایک تو رب ہے، میں تیرا بندہ ہوں، تیری بندگی میں آ گیا. حمیدنی عبدی مجدنی عبدی. اللہ پاک فرماتے ہیں فرشتوں گواہ ہو جاؤ، مجھے قسم ہے اپنی کبریائی کی، میں پروردگار عالم نے نمازیوں کی، اپنے بندوں کی تمام خطاؤں کو معاف فرما دیا. ادھر نہ سلام پھیرتا ہے، سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، وضو کرنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. شیطان لعین کو بڑی تکلیف ہوئی، شیطان کو اب بھی تکلیف ہوتی ہے، شیطان کو بڑی تکلیف ہوئی. اللہ جنت سے پکا پکایا کھانا آتا ہے، تیرا ذکر کیوں نہ کرے، عابد کیوں نہ بنے. ادھر ٹکر بند کر، اس کی روزی بند کر، پھر دیکھتا ہوں کیسے تیرا ذکر. 3 دن گزر گئے، عابد صاحب کے لیے کھانا نہ آیا. جنت سے کھانے والا موحد، اب پیٹ میں بھوک کی آگ لگی، رات کی تنہائی میں ایک دروازے پہ آ کے سوال کیا. مانگنے والا نہیں، فقیر نہیں، کاروباری نہیں، اللہ کا بڑا کرم تھا، نہ جانے رب کیسے ناراض ہو گیا. مجبوری کے عالم میں آیا ہوں. گھر والوں نے 3 روٹیاں دے دی، لے کے چلا. گھر کا کتا بھی پیچھے آ گیا، بھونکنے لگا کہ قریب تھا کہ عابد صاحب کو کاٹ. 1 روٹی ڈال دی، یہ اسے کھا لے گا، میرے لیے 2 کافی. کتا کھا کے پھر پیچھے، عابد صاحب نے دوسری ڈال دی، وہ کھا کے پھر پیچھے، عابد صاحب نے تیسری بھی ڈال دی. کتا 3 روٹیاں کھا کے بھونکنے لگا. عابد صاحب نے اسے کہا وہ بے غیرت، تجھے شرم نہیں آئی؟ تیرے مالک نے مجھے 3 روٹیاں دی تھی، تینوں کھا کے مجھے بھونکتا ہے. اب کتاب والا کیا لکھتا ہے؟ اللہ نے کتے کو قوت گویائی عطا فرمائی، یعنی بولنے کی طاقت عطا فرمائی. اس نے کہا ابھی صاحب خیال کرنا، مجھے بے غیرت بے حیا نہ کہنا. آؤ فیصلہ کرتے
کہتے ہیں بے حیا آپ ہو یا میں؟ کتا کہنے لگا ابھی صاحب میں وفادار جانور ہوں، جاؤ میرے وارث سے پوچھو، دنیا والے مالک سے پوچھو، ہفتہ ہفتہ مجھے روٹی نہ دے، دودھ نہ دے، لسی نہ ڈالے، رب کائنات کی قسم ہے میں دنیا والے مالک کو چھوڑ کے غیر کے در پہ کبھی نہیں جاتا، میری وفاداری بڑی مشہور ہے، میں وفادار جانور ہوں، میں غیر کے در پہ کبھی نہیں جاتا۔ آپ تو بڑے عابد ہو، بڑے نیک آدمی ہو، بڑے اللہ والے ہو، بڑے موحد ہو، جنت کے کھانے کھا کے آئے بیٹھے ہو، کیا ہوا جو 3 دن تک اللہ کی طرف سے کھانا نہ آیا، فوراً رب کے در کو چھوڑ کے غیر کے دروازے پہ آ کے سوال کر دیا؟ فیصلہ کرو بے حیا میں ہوں گا۔ آج کے مسلمان کو کبھی حیا نہ آئی، غیرت نہ آئی کہ رب کے در کو چھوڑ کے غیر کے در پہ جا کے سوال کرتا ہے۔ راجہ دیوان کا بیٹا کہتا ہے اللہ نے میرے دل پہ القاء کر دیا، میرے دل میں بات ڈال دی، اور میرے بندے اس بات کا اعلان کرنے والے ربنا اللہ اور پروردگار عالم تو میرا میں تیرا، اور میرے بندے ہر جگہ مجھ ہی کو یاد کیا، مجھے ہی پکارا، مجھے ہی حاجت روا مانا، مشکل کشا مانا، پنچایت میں بھی مجھے مانا اور مارکیٹ میں بھی مجھے مانا، سارے لوگ ہندو لوگ دشمن بن کے آئے کھڑے ہیں، برادری دشمن ہے، خاندان دشمن ہے، سارے تیرے امتحان لینے کے لیے آئے کھڑے ہیں، ربنا اللہ، اور میرے بندے آنکھیں بند نہ کر، آنکھیں کھول کے ان کا مقابلہ کر، ان کی طرف دیکھ اور اس گرم گرم لوہے کی طرف دیکھ تو صحیح۔ راجہ دیوان کا بیٹا کہتا ہے میری سمجھ میں بات آ گئی، میں نے دیکھا لوہا گرم ہے، سرخ ہے، آگ جل رہی ہے، لیکن گرم گرم لوہے پہ زندہ کیڑی مکوڑے چل رہے ہیں۔ راجہ دیوان کا بیٹا کہتا ہے میں سمجھ گیا رب کی مدد آئی ہے، پروردگار عالم کی مدد آئی ہے، اعانت آئی ہے، نصرت آئی ہے، رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے بھی مدد آئی تھی، یا نارکونی بردًا وسلاما علی ابراہیم، اور آج میرے خلیل کے لیے سلامتی والی بن جا، اسے گرمی بھی نہ لگے، ٹھنڈ بھی نہ محسوس ہو۔ ہندوؤں نے شرط لگائی تھی 3 منٹ کی، راجہ دیوان کا بیٹا 3 گھنٹے تک ملتان کے چوک بازار میں گرم گرم لوہے کو، سرخ لوہے کو، لال لوہے کو اپنے سینے سے لگا کے کھڑا رہا۔ ہندو آئے تھے مذاق کرنے، شکار کرنے، تمسخر کرنے، اسلام کا مذاق اڑانے آئے تھے، قرآن کا مذاق اڑانے آئے تھے، بے ادبی کرنے آئے تھے، گستاخی کرنے آئے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا مسلمان جلا نہیں، آگ نے جلایا نہیں، آگ نے جلسایا نہیں، ہر طرف سے آواز آتی ہے، ہندو کلمہ پڑھ رہے ہیں، ادھر سے بھی آواز آتی ہے، ادھر سے بھی آواز آتی ہے، ہر طرف سے آواز آ رہی ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ 600 ہندوؤں نے کلمہ طیبہ پڑھ کے اسلام قبول کر لیا۔ مسلمانوں آج ہم بھی تو مسلمان ہیں، ہم بھی تو حضور کے غلام ہیں۔ اسلامی لحاظ سے پہلا مہینہ محرم الحرام کوئی سوگ کا مہینہ نہیں، رونے دھونے کا مہینہ نہیں۔ آج ہم اللہ کی بارگاہ میں اپنا عقیدہ تو درست کریں۔ نواسۂ رسول جگر گوشہ بطول حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کی وحدانیت کا ہمیں سبق دیا، میدان کربلا میں سبق دیا۔ حسین نے در در پہ اپنا سر جھکایا نہیں، فرمایا مجھے میرے نانا امام الانبیاء نے اللہ کی توحید کا سبق دیا ہے۔ حسین وہ ہے جس نے 35 برس تک اصحاب صفہ کے چبوترے میں بیٹھ کے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مدرسے میں بیٹھ کے صحابہ کو اللہ کا قرآن پڑھایا ہے، قرآن کی تعلیم دی ہے۔ لوگ ادھر ادھر کی باتیں بیان کرتے ہیں لیکن بیچ کے 35 سال چھوڑ دیتے ہیں۔ حسین 35 سال تک کہاں گیا؟ ڈر لگتا ہے، خوف آتا ہے کہ میں وہ بیان کرتا ہوں، اور رونے
रोने धोने की बातें करोगे, रुलाने की बातें करोगे, माल मारने की बातें करोगे, और ये भी तो बताओ हुसैन की शान इस अंदाज से तो बयान करो। अगर रोने धोने का महीना होता तो बड़े नवासे तो हजरत हसन है ना, सैयदा शबाब अहलिल जन्नतिल हसन वल हुसैन। और पहले तो हजरत हसन है, हजरत हसन को जहर दे के शहीद किया गया, उनका नाम कोई नहीं लेता, उनकी शहादत पसंद नहीं आई। वो नबी के नवासे नहीं, वो खातून जन्नत की गोद में खेलने वाले नहीं, उन्होंने खातून जन्नत का दूध नहीं पिया। नवासे रसूल जिगर गोशे बतूल जन्नत के फूल हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मैदान करबला है। मैदान करबला में भी हुसैन अल्लाह की तौहीद का ऐलान कर रहे हैं। इस्लाम की पहली शहीदा सैयदा सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मक्का मुकरमा में खड़ी होके अल्लाह की तौहीद का ऐलान कर रही है। अबू जहल तुम थोड़े हो, औरों को बुला के ले आ, कुव्वत वाले आए, ताकत वाले आए, जमात आए, जालिम आए, जाबिर आए, लेकिन एक बुढ़िया से, उमर रसीदा माई से, एक खातून से अल्लाह की तौहीद का तुम सब मिलके इनकार नहीं करा सकते। सैयदा सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से अबू जहल कहता है मैं तुझे आजाद कर दूंगा, वरना याद रख तुझे चीर के टुकड़े कर दूंगा, तुझे शहीद कर दूंगा। सैयदा सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं मुझे काली कमली वाले सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से बड़ा इश्क है, बड़ी मोहब्बत है, मैं अल्लाह की बड़ी आशिक हूँ। मेरी बोटियां तो उड़ाई जा सकती हैं, मैं मर तो सकती हूँ, मैं मिट तो सकती हूँ, लेकिन अल्लाह की तौहीद का मैं कभी इनकार नहीं कर सकती। इसी को इकबाल भी कहता है कि जफा जो होती है इश्क में वो जफा ही नहीं, और जो बेसितम होती है मोहब्बत उसमें कुछ मजा ही नहीं। और सुमैया अल्लाह की तौहीद को क्यों नहीं छोड़ती, अल्लाह की रबूबियत का इनकार क्यों नहीं करती। कहने लगी जब मुझे अल्लाह की वादानियत के लिए मार पड़ती है, जब तू मेरे बाल फेंकता है, जब तू मुझे परेशान करता है, मैं आवाज लगाती हूँ कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाह की तरफ से मुझे आवाज आती है मेरी बंदी सुमैया घबराना, मैं परवरदिगार आलम ने जन्नत के 8 दरवाजे तेरे लिए खोल के रखे हैं। और सुमैया ऐलान करती है कि कोई मजनू बताता है, कोई मजनू बताता है, कोई कहता है दीवाना, ये तो मर्ज़ इश्क़ अहमद है, हुई बीमार मैं भी हूँ। मुझे इमामुल अंबिया की मोहब्बत है, मुझे बड़ा प्यार है, मैं मर तो सकती हूँ, मैं शहीद तो हो सकती हूँ, लेकिन अल्लाह की तौहीद का मैं कभी इनकार नहीं करूंगी। सैयद उम्मे अम्मारा उसे भी मक्के के लोगों ने गिरफ्तार किया, अपना ईमान कह रही है, बतला रही है, ऐलान कर रही है। और मक्का के लोगों तुम क्या समझो, मेरे ईमान को क्या समझोगे। रात को वक्त होता है, सारी दुनिया के लोग सो जाते हैं, मैं सुना करती हूँ मेरे बालों से भी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की आवाज आती है। आज मैदान करबला में हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अल्लाह की तौहीद का ऐलान फरमा रहे हैं। हुसैन कुरान का मारी है, हुसैन नमाजी है। मुसलमानों दुनिया का दस्तूर है, आज मसाजिद में, मदारिस में, कुर्सियों पे, मिंबरों पे, चारपाइयों पे, तपाइयों में, कोठियों में, बंगलों में, जदादों में, मुरब्बों में, नरम नरम बेडों बिस्तर पे बैठ के अल्लाह के कुरान की तिलावत करना बड़ा आसान है। लेकिन जाओ नवासे रसूल जिगर गोशे बतूल हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से जाके सवाल करो, हुसैन ने की नोक पे कुरान पढ़ने का करीना किसने सिखाया है। इसी को कहता है कि सरे नेज़े पे हजरत ने, सरे नेज़े पे हजरत ने सुनाया यूं कलामुल्लाह
ملائک بھی فرشتے بھی ہوئے حیران، تلاوت ہو تو ایسی ہو علی بابا نبی نانا، شرافت ہو تو ایسی ہو پڑھو ہر دم درود ان پر، لیاقت ہو تو ایسی ہو۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں امت مسلمہ کو تعلیم دے رہی ہیں، او لوگوں یہ سر کٹ تو سکتا ہے لیکن غیر کے در پہ کبھی جھک نہیں سکتا۔ حسین نمازی ہے، حضرت حسن نمازی، اماں خاتون جنت نمازی، صحابہ نمازی، صحابیات نمازی، ازواج مطہرات نمازی، بنات رسول نمازی۔ نماز کا وقت ہے، حسین کے پاس پینے کے لیے پانی موجود کوئی نہیں، وضو کے لیے کہاں سے آتا؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرب و بلا کی زمین پہ بیٹھ کے اللہ کی بارگاہ میں تیمم فرما رہی ہیں۔ آج نمازی لوگوں کا حسین سے تعلق ہے، قرآن والوں کا حسین سے تعلق ہے، علماء کا قرآن سے تعلق ہے، شیخ الحدیث کا قرآن والوں کا، شیخ الحدیث مبارکہ پڑھنے والوں کا حسین سے تعلق ہے۔ جو قرآن سے دور ہے، حدیث مبارکہ سے دور ہے، نماز سے دور ہے، حضور کے فرمان سے دور ہے، سنت مبارکہ سے دور ہے، یاد رکھو ان کا حضرت حسین سے تعلق کوئی بھی موجود کوئی نہیں۔ کہتا ہے کہ تیمم خاک سے ہوئے، تیمم خاک سے ہوئے، لہو سے غسل سید ہو، لبے دریا پیاسوں کی شہادت ہو تو ایسی ہو علی بابا نبی نانا، شرافت ہو تو ایسی ہو۔ ہم اللہ سے کیا مانگتے ہیں؟ حسین اللہ سے کیا مانگتے ہیں؟ حسین امت مسلمہ کو تعلیم دے رہے ہیں۔ لوگوں حسین اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اللہ بچڑوں کی قربانی قبول فرما، علی اکبر کی قربانی قبول فرما، علی اصغر کی قربانی قبول فرما، قاسم ابن حسن کی قربانی قبول فرما، ابو بکر بن علی کی قربانی قبول فرما، عمر بن علی کی قربانی قبول فرما، سارے بھائیوں کی قربانی قبول فرما۔ اور میرے اللہ مجھے بھی شہادت کی ضرورت ہے۔ حسین چاہتے تو گھوڑے پہ چڑھ کے شہید ہوتے، تیر اندازی کرتے ہوئے شہید ہوتے۔ حسین نے اللہ سے دو دعا کی ہے، حضرت عمر نے اللہ سے دعا کی ہے، اللہم ارزقنا شہادت فی سبیلک واجعل موتنا فی بلد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ شہادت بھی ملے، مدینے کا دفن بھی ملے۔ کسی نے آکھو نا اللہ کرے ونج مرے مدینے، آکھے تو ونج مرے مدینے، وہ سمجھتا شاید کہ مجھے بندہ کٹا گاڑ کے گاڑ کے۔ تو مدینے میں ہر بندے کو موت نہیں آتی ہے، مقدروں والوں کو موت آتی ہے، نصیبوں والوں کو موت آتی ہے۔ قاری صاحب رحمت اللہ علیہ کے دوستوں میں سے علی پور سے غیاث الدین پٹواری صاحب تھے، وہ اپنی بیگم کو لے کے قاری صاحب کے پیچھے جمعہ پڑھنے جاتے تھے علی پور سے۔ کچھ دن ان کی بیٹی ماشاءاللہ بیان کرتی ہیں، تو انہوں نے آگے مجھے بتایا کہ میں اماں جی کو لے کے حرم بیت اللہ میں گئی، آذان ہو رہی تھی، اماں جی باوضو غیاث الدین پٹواری کی گھر والی مصلی پہ بیٹھی تھی، تسبیحات کر رہی تھی، آذان کا جواب دے رہی تھی۔ اسی عالم میں حرم بیت اللہ میں اللہ نے ان کو موت عطا فرمائی۔ تو بیت اللہ کی موت، مدینہ منورہ کی موت ہر شخص کو نصیب نہیں ہوتی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے اللہ سے دو دعائیں کر لی، رب کریم شہادت بھی ملے، مدینے کا دفن بھی ملے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے دعائیں تو دو کر لی لیکن یقین تھا دونوں قبول نہیں ہوں گی، شہادت ملے گی، مدینے کا دفن کوئی نہیں۔ اگر مدینے کا دفن ملا، شہادت ہے ہی کوئی نہیں۔ شہادت میدان جنگ میں ملے گی، اگر جنگ میں شہادت ملی، مدینے کا دفن کوئی نہیں۔ لیکن اللہ پاک نے فرمایا
فرما دیا عمر فاروق تو مراد نبی ہے، داماد علی ہے. کوئی اور صحابی مانگتا، حضرت انس مانگتا، ابو معذورہ مانگتا، ابو ہریرہ مانگتا، عبداللہ ابن عباس مانگتا، حضرت بلال مانگتا، عبد طلحہ زبیر مانگتا، عبد الرحمن ابن عوف مانگتا، شاید اس کی دعا قبول نہ کی جاتی. تو مراد نبی ہے. ایسی شہادت اللہ پاک تجھے عطا فرمائیں گے، قیامت تو قائم ہو جائے گی. عمر جیسی شہادت کسی کو دوبارہ نصیب نہ ہوگی. کل قیامت کا دن ہوگا، کوئی کسی کی گواہی دینے کے لیے احد آئے گا، بدر آئے گا، یرموک آئے گا، احزاب آئے گا، پتھر آئیں گے، پہاڑ آئیں گے، مکہ مکرمہ آئے گا. لیکن عمر فاروق تیری مقدر پہ، تیری شہادت پہ دو جہاں قربان کر دوں. جب تیری گواہی کا وقت آئے گا، عمر فاروق کی گواہی دینے کے لیے فجر کی نماز آئے گی، نبی کا مصلی آئے گا، مسجد نبوی آئے گی، سارا مدینہ چل کے آئے گا. حسین اللہ سے مانگ رہے ہیں رب کریم شہادت بھی ملے، سر سجدے میں ہو، زبان پہ سبحان ربی الاعلیٰ ہو، قیامت تو قائم ہو جائے، حسین کا سر سجدے میں موجود رہے. اسی کو کہتا ہے کہ اٹھا نہ سر سجدے سے، اٹھا نہ سر سجدے سے، کچھ ایسی محویت ہوئی تاری، شہید ناز کو نیند آ گئی، آغوش خنجر میں قیامت تو قائم ہو جائے گی. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر سجدے میں موجود رہے گا. حسین آپ کو سجدے میں سر کٹانے میں کیا ملا؟ فرمایا کہ سجدے میں رب العالمین سے ملاقات ہوتی ہے. جسے ملاقات کرنی ہے آؤ نماز ادا کرو. سجدے میں سر رکھ کے سبحان ربی الاعلیٰ کی صدا بلند کرو. سجدے میں رب العالمین سے ملاقات ہوتی ہے. جو رب کو دیکھنا چاہتا ہے وہ لمبے لمبے سجدے کیا کرے. کہتا ہے کہ دید کی گر تلاش ہے، سر کو جھکا نماز میں، اور دیدہ دل کو کھول کر لطف اٹھا نماز میں. شیر خدا کے لال نے ایسی پڑھی ہے کیا نماز، اس کی نماز دیکھیے گئے کوئی پڑھے گا کیا نماز. خنجر ظلم پھر گیا گا، ہوتی رہی ادا نماز. پہلے حسین کی طرح سر کو کٹا نماز میں، اور مہمان بلا کے آپ کو مہمان نوازی خوب کی. کھانا تو در کنار تھا، پانی کی بوند تک نہ دی. ظلم و ستم تو دیکھیے پھر بھی حلق پر چھری. عاشق کبریاء کا سر کٹ گیا نماز میں. حسین نے اللہ کی وحدانیت پہ سر تو کٹا دیا، لیکن در در پہ کبھی سر کو نہیں جھکایا. میں نے تھوڑے وقت میں تھوڑی بات عرض کر دی، زندگی باقی تو ملاقات باقی. اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اسامہ طاہر آپ حضرات کے سامنے ایک نظم پیش کرتے ہیں، اس کے بعد فرمائیے گا. بلا کے جو شہید کروائے برباد ہے، حسین زندہ باد ہے، حسین زندہ باد ہے. بلا کے جو شہید کروائے برباد ہے، حسین زندہ باد ہے، حسین زندہ باد ہے. جو حسین ہے ہمیں ساتھ مل کر پڑھے. حسین زندہ باد ہے، حسین زندہ باد ہے، حسین زندہ باد ہے، حسین زندہ باد ہے. وہ خون ہے رسول کا تو بیٹا ہے بطول کا، وہ خون ہے رسول کا تو بیٹا ہے بطول کا. نہیں کوئی جواب علی کے گلزدہ کے پھول کا،
نہیں کوئی جواب لی کہ گلستاں کے پھول کا، نہیں کوئی جواب لی کہ گلستاں کے پھول کا، ہے دشمن نبی جسے، دشمن نبی جسے حسین سے اناد ہے، حسین زندہ باد ہے، حسین زندہ باد ہے، حسین زندہ باد ہے، حسین زندہ باد ہے۔ راسل کلام شعر کہ حسین نور عین ہے، ہمارے دل کا چین ہے، حسین نور عین ہے، ہمارے دل کا چین ہے، حسین پر میں کیا پڑھوں، حسین بس حسین ہے، حسین نور عین ہے، ہمارے دل کا چین ہے، حسین پر میں کیا پڑھوں، حسین بس حسین ہے، حسین پر میں کیا پڑھوں، حسین بس حسین ہے، حسینی ہوں حسینیت، حسینی ہوں حسینیت سے دل میرا آباد ہے، حسین زندہ باد ہے، حسین زندہ باد ہے، حسین زندہ باد ہے، حسین زندہ باد ہے، بلا کے جو شہید کروائے برباد ہے، حسین زندہ باد ہے، حسین زندہ باد ہے۔ اور حسین سچ کی گفتگو، حسین حق کی جستجو، حسین سچ کی گفتگو، حسین حق کی جستجو، حسین تیرا تذکرہ نگر نگر چہار سو، حسین تیرا تذکرہ نگر نگر چہار سو، حسین تیرا تذکرہ نگر نگر چہار سو، پیار آپ کا میری، پیار آپ کا میری روحانی جائیداد ہے، حسین زندہ باد ہے، حسین زندہ باد ہے، حسین زندہ باد ہے، حسین زندہ باد ہے۔ اور آخری شعر کہ حسین وہ جوان ہے جو قاری قرآن ہے، حسین وہ جوان ہے جو قاری قرآن ہے، صحابی رسول ہے، نبی کا خاندان ہے، صحابی رسول ہے، نبی کا خاندان ہے، صحابی رسول ہے، نبی کا خاندان ہے، صدیق عمر کا لاڈلا، صدیق عمر کا لاڈلا، زمانے بھر کو یاد ہے، حسین زندہ باد ہے، حسین زندہ باد ہے، حسین زندہ باد ہے، حسین زندہ باد ہے۔ السلام علیکم۔ حضرات کل کا اعلان سماعت فرما لیں، کل انشاءاللہ العزیز حضرت مولانا ابو بکر عبداللہ صاحب جامپور سے تشریف لائیں گے۔ تمام حضرات جس طرح جوش و خروش سے تشریف لا رہے ہیں اس طرح ماں احباب شرکت فرمائیں۔ پروگرام کے بعد مدرسہ میں لنگر کا اہتمام ہے، تمام حضرات لنگر کھا کے جائیں۔ اول آخر درود شریف، ایک بار الحمد شریف اور 3 بار کل شریف پڑھ لیں تمام مرحومین کے احسان و ثواب کے لیے۔ مسلمانوں نماز پڑھا کریں اس سے پہلے کہ ہماری نماز جنازہ پڑھی جائے، نماز پڑھا کریں۔ تو میں بڑا آسان سا مولوی ہوں، آسان مسئلے بتلاتا ہوں، مشکل مولوی نہیں۔ اب تو حکومت بھی کہہ رہی ہے جہاں نماز ملے وہیں پڑھ رہا ہوں، میں بھی تو یہی کہتا تھا میں جہاں نماز ملے وہیں پڑھ رہا ہوں، مارکیٹ میں پڑھو، دفتر میں پڑھو، اپنے کھو پہ پڑھو، اپنے کھیت میں نماز پڑھو، جہاں آپ کام کر رہے ہو نماز کا وقت ہوا وضو کر کے نماز پڑھو، فرض پڑھو، 100 نفل پڑھنے کی ضرورت کوئی نہیں، لمبا صوفی پڑھنے کی ضرورت کوئی نہیں۔
بے نمازیوں کے لیے ایک نماز پڑھیں، پھر دو، پھر تین، پھر چار، نماز پڑھیں ضرور، یہ باتیں قبر میں کام آئیں گی۔ حضور نے فرمایا نماز کے بغیر گزارا کوئی نہیں، قبر میں بھی سب سے پہلے نماز ہی کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ جس کی نماز ٹھیک ہے اس کا سب کچھ ٹھیک ہے۔ فرشتے سوال کریں گے نا، ابو داؤد شریف کی حدیث مبارکہ ہے، فرشتے پوچھیں گے من رب کا، بتلاؤ تمہارا رب کون ہے؟ نمازی آدمی کہے گا دعونی اصلی، مجھے چھوڑو میری نماز قضا ہو رہی ہے۔ اللہ پاک فرمائیں گے اسی پہ تیرا فیصلہ ہو گیا، چھوڑ دو، ہو گیا فیصلہ بس، اور اس سے سوال نہ کرو۔ اس کے لیے جنت سے کھڑکی کھول دو تاکہ خوشبو میں تا قیامت آرام سے سوتا رہے۔ تو 2 فرض 4 فرض کے بدلے اگر اللہ پاک، پھر دیکھو نا منہ بھی دھل جاتا ہے، نور آ جاتا ہے، ویسے پتہ نہیں بندہ دن میں دھوتا ہے کہ نہیں دھوتا ہے۔ ہاتھ کے گناہ معاف، ناک کے گناہ معاف، کلی کرنے سے منہ کے گناہ معاف، گناہ کرتے جاؤ تو پھر انہیں دھوتے بھی تو جاؤ نا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں گناہ کرنا تیری صفت میں شامل ہے، تیری عادت میں شامل ہے، اور درگزر کرنا میں عفو غفور ہوں، معاف کرنا میں اللہ کی شان میں ہے۔ فجر کی نماز کے بعد سورہ فاتحہ ام القرآن ہے، سورہ فاتحہ ام القرآن ہے، پورے قرآن کریم کی اماں سورت فاتحہ ہے، اس میں نچوڑ اور ایسنس موجود ہے۔ علماء نے بڑی فضیلت لکھی ہے، کینسر تک کا جو مرض ہے، آج ہر بندہ ہی بیمار ہے، ہر بندہ جادو ٹونا رکاوٹیں یہ وہ، لیکن ڈاکٹر بھی تنگ آگے کہتے ہیں کہ ہن قاری صاحب کو جاؤ اللہ اللہ کراؤ، پہلے اللہ اللہ کرنا ہو، پہلے کی ہوندی پہلے کر لو بھائی اللہ اللہ، کیا ضرورت ہے ڈاکٹروں کے پاس؟ لٹ پٹ کے کہتے ہیں مولوی صاحب ہم لاکھ روپے لگا کے آگے، اب خالی ہمارے پاس آئے ہو، ہمیں تو پہلے کچھ نہیں دیتے، اب کیا دو؟ پہلے ہی بچے کو دیکھا نا مولوی صاحب کا پورا خاندان دب کے مر گیا، مکان ہی تم نے ایسے دے رکھے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں مولویوں کو کچھ نہ دینا، میں مانگنے والا مولوی نہیں، وہ اور ہوتے ہیں۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں مسجد کو، مدرسوں کو، مولویوں کو دیا کرو، دین پہ خرچ کیا کرو، ورنہ ہیلمٹ کے بغیر جاؤ گے تو تم سے پولیس والے لے لیں گے، یا ڈاکٹر لے لے گا، کوئی بھی لے لے گا تم سے، اس لیے اللہ پہ کی راہ میں خرچ کیا کرو۔ تو سورہ فاتحہ ام القرآن ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ فجر کی نماز کے بعد 41 دن تک 41 مرتبہ اگر کینسر تک کے مریض کو دم کر کے دیا جائے، یا خود مریض ہے دم کر کے پیے، اللہ پاک اس کی فضیلت سے، شان سے، برکت سے صحت و تندرستی عطا فرما دیتا ہے۔ مفت میں تویز دے کے جا رہا ہوں، کچھ نہیں لیتا آپ سے، دعائیں صرف لے کے جاؤں گا۔ دوسرا فائدہ کیا ہے؟ معوذتین، جو بھی صورتیں آتی ہیں، فلق، ناس، سورہ اخلاص، ان کو بھی ساتھ ملا لو، ہر نماز کے بعد پڑھو، اور اپنے اوپر بھی دم کر لو، پوری امت مسلمہ کے لیے بخشش کی دعا کرو۔ اللہ کا خزانہ بڑا وسیع ہے، جتنے لوگوں کے لیے آپ دعا کریں گے اللہ سب کو اس کا اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ اللہ پاک جتنی نیکیاں، جتنے لوگوں کو ہم بخشیں گے پڑھ کے، اللہ پاک اتنی نیکیاں ہمیں بھی عطا فرمائیں گے۔ تو دنیا میں ٹکے ٹکے کی قدر کرتے ہو تو دنیا میں نیکی نیکی کی قدر کرو، قبر میں ایک ایک نیکی کام آئے۔ پیر عزیز الرحمن ہزاروی رحمت اللہ علیہ، جاؤ، ان کا یہ معمول تھا، نیٹ پہ بھی یہ بات آئی ہے، وہ معاف کر کے سویا کرتے تھے، بخش کے سویا کرتے تھے، جاؤ آج ان کی قبر سے دنیا میں ہی جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ تو اگر اپنی قبر کو جنت کا باغ بنانا چاہتے ہو تو ہمارے ہاتھ میں ہے یہ، آج محنت کر لو، کوشش کر لو۔ تو آپ حضرات نے سورہ فاتحہ اخلاص کی تلاوت کر لی ماشاءاللہ، اور جو صورتیں آتی ہیں ان کو بھی پڑھ لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و اصحاب سیدنا و بنات سیدنا و ذریات سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ فی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للايمان ان امنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ اللہ تمام کے تمام بیماروں کو شفا کامل نصیب فرما۔ الہی جتنے لوگ بیمار اپنے پرائے گھروں میں، اسپتالوں میں، اللہ دعاؤں کے لیے کہا نہیں کہا، رب کریم تیرا خزانہ بڑا وسیع ہے، تمام کے تمام بیماروں کو صحت کلی نصیب فرما۔ اللہ ہر پریشان حال کی پریشانی کو دور فرما، غم زدہ سے غم کو دور فرما، بے اولاد کو اولاد عطا فرما، جن کے ہاں بچیاں
بچیاں اللہ نیک بچہ عطا فرما اللہ جن کو بچہ بچیاں عطا فرمائے ہم سب کی اولاد کو نیک بنا نمازی بنا صالح بنا اماں ابا کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا ماں باپ کے لیے خدمت گزار بنا رب کریم جتنے مسلمان تیری بارگاہ میں حاضر ہیں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں اللہ پاک ہم سب کی جائز تمناؤں کو پورا فرما نیک آرزوؤں کو پورا فرما سب کو حج بیت اللہ نصیب فرما روز رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ بار بار حاضر ہونے کی توفیق نصیب فرما میں نے جو دعا کی ہے نا یہ بڑی خاص دعا ہے بار میں دیکھ لو تھوڑی سی عمر میں 4 دفعہ اللہ کے گھر ہو کے آیا ہوں بچوں سے میں جب بھی جاتا ہوں اپنے بچوں کو لے کے جاتا ہوں صرف میں سمجھتا ہوں اسی دعا کا نتیجہ ہے دعا کریں اللہ پاک سب کو حج بیت اللہ نصیب فرمائے روز رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ بار حاضر ہونے کی توفیق نصیب فرمائے اللہ سب کے کاروبار میں روز رزق میں فصل میں خیر و برکت ہو سکتا فرما الہی رحمت کی بارش نازل فرما جہاں بھی بارش ہو رحمت کی بارش ہو اللہ ہم گناہگار سیاہکار خطاوار قصوروار اللہ ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرما ہم سب کی بھول کو معاف فرما اللہ اسلامی لحاظ سے پہلا مہینہ ہے پہلے ایام شروع ہیں پروردگار عالم بے نمازی توبہ کرتا ہے ہمیں پکا نمازی بنا راشی توبہ کرتا ہے اللہ کبھی رشوت نہیں لے گا زانی بدکار بے حیا جتنے بھی گناہ ہیں اللہ ہم تیری بارگاہ میں شرمندہ ہیں ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرما ہم سب کی بھول کو معاف فرما ہمیں حضور کا سچا غلام بنا صحابہ اہل بیت کا سچا غلام بنا شہدائے احد شہدائے بدر شہدائے مدینہ مظلوم مدینہ عثمان ابن عفان اور امیر المومنین خلیفۃ المسلمین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہدائے کربلا آج تک جتنے مسلمان شہید ہوئے جتنے مسلمان مسلمات اللہ پاک اس علاقے کے ہمارے جمعے کے مقتدی نماز کے مقتدی اس مسجد کے مقتدی جتنے بھی مسلمان ہم میں سے جن کے ماں باپ رشتہ دار عزیز و قارب اس دنیا سے رخصت ہو گئے اللہ پاک سب کی نجات فرما سب کی مغفرت فرما سب کو اعلی اللیین میں جگہ عطا فرما سب کی قبروں کو جنت کا باغ بنا شہدائے اسلام کی قبروں پہ اللہ کروڑ رحمت نازل فرما جن کے ماں باپ حیات ہیں اماں ابا کی خدمت کر کے جنت حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرما اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما جو نہیں مانگا وہ بھی عطا فرما وصلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وآل بیتہ وذریاتہ اجمعین.